بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک لائبریری آفیشیل میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے 4 صاحبزادے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ حضرت قاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ قاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے بڑے بیٹے تھے۔ اس نسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت اظہار نبوت سے قبل ہوئی۔ آپ کو جب پکارا جاتا تو ابو القاسم کی کنیت سے پکارا جاتا تھا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں تشریف لے جا رہے تھے تو کسی نے آواز دی، یا ابو القاسم۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ شخص کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسی نام کے فلاں شخص کو پکار رہا تھا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کوئی یہ کنیت نہ رکھے۔ حضرت قاسم کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا۔ ایک روایت کے مطابق ان کا انتقال 2 سال کی عمر میں ہوا، بعض نے لکھا ہے کہ 17 ماہ کی عمر میں ہوا اور 62 سے قبل انتقال ہوا۔ ایک روایت کے مطابق پاؤں چلنے کی عمر تک حیات رہے، جبکہ ایک روایت کے مطابق صرف 7 دن حیات رہے۔ حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سخت غم ہوا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ اس موقع پر یہ بات بھی واضح ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بیٹوں سے نہیں بلکہ بیٹیوں سے آگے بڑھے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئے۔ آپ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ام المومنین حضرت خدیجہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئے۔ آپ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ ان کی مکہ مکرمہ میں نبوت کے بعد ولادت ہوئی اور کم عمر میں وفات پائی۔ دشمن اسلام عاص بن وائل کو جب حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر ملی اور اس سے قبل وہ حضرت قاسم کی وفات کی خبر سن چکا تھا، اس نے بڑے تکبر سے کہا کہ محمد کے صاحبزادے فوت ہو گئے اور وہ بے نسل رہ گئے اور کوئی محمد کا نام لیوا نہیں رہے گا۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی، جس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، بس اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور ان کے دشمنوں کو جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں میں آخری اولاد حضرت ابراہیم ہیں۔ آپ ذی الحج ہجری بمقام عالیہ، جہاں پر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا رہتی تھیں، پیدا ہوئے۔ والدہ محترمہ کا اسم مبارک حضرت ماریہ قبطیہ ہے۔ روایات میں ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت ابو رافع کی بیوی حضرت سلمہ نے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ کی لونڈی تھیں، دائی کی خدمت انجام دی۔ جب حضرت ابو رافع نے حضرت ابراہیم کی ولادت کی خبر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی تو آپ نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور 2 بھیڑیں ذبح کیں۔ پھر حضرت ابراہیم کے سر انور کو مونڈ کر بالوں کے برابر چاندی وزن کر کے مسکینوں پر صدقہ فرمایا اور سر کے بالوں کو زمین میں دفن کیا۔ حضرت ابراہیم کا نام اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا۔ انصار کی تقریباً تمام خواتین نے دودھ پلانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خدمت حضرت ام سیف رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمائی۔ بھٹی چلنے کی وجہ سے ان کے گھر میں دھواں رہتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے کی محبت میں وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر پیار فرمایا کرتے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ میں نے کسی کو اپنے عیال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مہربانی فرماتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کو دیکھنے جاتے تو ہم بھی ساتھ ہوتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم کو آغوش میں لے کر خوب پیار فرماتے اور سیف کے شوہر حضرت سیف بھٹی میں آگ جلائے ہوئے ہوتے تھے۔ ان کے گھر میں دھواں ہوتا تھا اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابراہیم کو دیکھنے ان کے گھر تشریف لے جاتے تو میں پہلے ان کو جا کے خبر دیتا کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں تاکہ وہ اپنا کام چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم کا انتقال سیف کے ہاں ہی ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابراہیم نزع کی حالت میں ہیں تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت سیف کے گھر پہنچے۔ جب آپ ابراہیم کے پاس پہنچے تو ان کی نزع کی حالت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آغوش میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، اے ابراہیم، ہم تیری جدائی کے سبب غمگین ہیں اور میری آنکھیں روتی ہیں اور دل جلتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روتے ہیں، حالانکہ آپ نے اس موقع پر رونے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری آنکھوں سے جب آنسو ظاہر ہوئے تو حضرت اسامہ نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس سے منع فرمایا۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ بھی تو روتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رونا رحمت ہے اور چیخنا چلانا شیطانی عمل ہے۔ یوں حضرت ابراہیم خالق حقیقی سے جا ملے، جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔